اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطره الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے. پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے. پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال سے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مٹا دیے جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کو بیان فرمایا. ظاہر ہے جو شخص پابندی سے روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے گا، کس طرح گناہ اس کے پاس رہیں گے. گویا وضو سے ظاہری و جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی اللہ تعالیٰ یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جو گناہ معاف کی جانے کا بتایا جا رہا ہے وہ گناہ صغیرہ گناہ ہے، نہ کہ کبیرہ. کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اور کسی چیز سے معاف نہیں ہوتے. تو اس حدیث میں جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ وضو کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو سے آدمی